السلام علیکم آداب دوستوں، آج ہم بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا۔ سراج الحق صاحب نے بہت زیادہ محنت کی تھی اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی، لیکن ایک اچھا رزلٹ حاصل نہ کر سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر اپنے منصب پر رہنا گوارا نہ کیا اور اب عزت طریقے سے اپنے منصب سے مستعفی ہو گئے۔ یہ ایک عظیم روایت ہے، یہ ایک ایسی جماعت تھی کہ جس میں اگر کوئی بھی کسی کو منصب دیا جائے تو وہ منصب انسان بڑی مشکل سے اچیو کرتا ہے، کیونکہ ایک منصب کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ اس میں موروثی سیاست نہیں ہوتی، اس میں خاندانی سیاست نہیں ہوتی، اس میں کسی اور چیز کی سیاست نہیں ہوتی۔ اس میں سیاست ہوتی ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، ملک کے نظام کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اس ملک کے نظام کے لیے ہم اچھا سے اچھا کریں اور بہترین فیصلہ کریں۔ تو امیر سراج الحق صاحب جو بہت ہی مخلص، نیک اور بے باک اور جانتدار لیڈر تھے، جنہوں نے اس ملک و قوم کے لیے اپنی جوانی سے لے کر بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر ابھی بڑھاپے، کافی عمر ہوگی، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس ملک و قوم کی خدمت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ یہ جماعت اسلامی ہے کہ جس نے ہر مشکل گھڑی میں اس ملک کا ساتھ دیا۔ تو آپ سراج الحق صاحب کے استعفیٰ دینے پر بڑا ہی افسوس ہے۔ ستم کا آشنا تھا وہ سبھی کے دل دکھا گیا، کہ شام غم تو کاٹ لی، سحر ہوئی تو چلا گیا۔ کہ آج وقت آیا، تو آج جب وقت آیا تھا جب ایک بہت زیادہ پاورفل جماعت بھی ہوئی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ لوگوں بھول گئے، لوگ ان کے رویوں کو بھول گئے، ان کی خدمات کو بھول گئے۔ اس سیلاب زدگان میں تقریباً 62 ارب روپے تقریباً کم از کم آپ نے اپنے لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی مانتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔ سب سے زیادہ خدمت سیلاب میں جماعت اسلامی نے کی، کرونا میں جماعت اسلامی نے کی، اور زلزلہ طوفان ہر مشکل گھڑی میں جماعت اسلامی نے اپنا کردار ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب مسیح برادری اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، جب مسیح برادری کے گھروں کو دلا دیا گیا، ایک چھوٹی بچی نے کہا تھا کہ آپ ہمارا گھر بنائیں، سراج الحق صاحب نے وہ بھی وعدہ پورا کیا، اس کے ساتھ ساتھ کئی اور گھر بھی بنائے۔ سیلاب سے جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے ان کے لیے نیا گھر بنائے، حتیٰ کہ فلسطین، غزہ فلسطین کے لیے خدمت کے پلیٹ فارم سے، اور جماعت اسلامی نے بہت زیادہ رقم اور امداد ابھی فلسطین بھیجی ہے۔ یہ تمام قربانیاں تھی جو اس ملک و قوم کے لیے دی گئی، لیکن یہ قوم قدر نہ کر سکی۔ ایک ایسے ہیرے کی، ایک ایسے نیاب موتی کی، ایک ایسے نوجوان کی جس نے سود فری بجٹ KPK میں دیا اور اس ملک قوم کے لیے اپنی خدمات دی، لیکن افسوس یہ قوم ایک ایسے ہمدرد سے اب محروم ہوگی، اور اس کو ووٹ نہ دے کر اب ایک توانا آواز ایک اسمبلیوں سے غائب ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب بھی ہار گئے۔ یہ ہاری جماعت نہیں ہے، یا یہ لوگ نیاب یا یہ بہت اچھے لوگ ہارے نہیں ہیں، ہاری یہ ہم لوگ ہیں، یہ قوم ہاری ہے کہ جنہوں کی آواز تھی، غریبوں کی آواز تھی، مزدوروں کی آواز تھی، جو بندہ تو وہ آج اسمبلی میں نہیں رہا۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جو آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ سراج الحق صاحب بے باک نڈر اور بہت ہی اچھے لیڈر تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے جو کاوشیں لی ان کو قبول فرمائے، اور ہمارے دلوں میں آپ ہمیشہ راج کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارا تاج، سروں کے تاج تھے، آنکھوں کی ٹھنڈک تھے آپ، اور آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی اپنے نئے امیر کے انتخاب کے لیے دوبارہ ہر ایک کی رائے لے گی، کیونکہ 31 مارچ تک ویسے بھی یہ ختم ہو جانی تھی پیریڈ، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جب دوبارہ اب نیا انتخاب ہوگا تو انشاءاللہ اس ملک کے لیے کوئی بہترین فیصلے کرنے والا ہمارا امیر آئے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے حق رائے استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ